بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کے لیے جو صابن یا تولیہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اسے استعمال کرنا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو غسل دینے کے لیے کوئی صابن استعمال کیا جاتا ہے یا تولیہ استعمال کیا جاتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط ذہنیت بن گئی ہے کہ جو انسان چند گھنٹے لوگوں کے ساتھ موجود تھا، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے تمام تقاضے ان زندہ لوگوں کی طرح تھے، سارے اس سے محبت بھی کر رہے تھے، اس کی چیزیں استعمال بھی کر رہے تھے، اس کو لے دے بھی رہے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ لوگ اس کو بھوت سمجھنے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے جسم کو جو صابن لگا ہے اسے استعمال کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کے کپڑوں کو استعمال کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر بیچارہ کو گاڑی میں فوت ہو گیا ہے تو پھر سارے لوگ اس کو گاڑی کے ساتھ لے کے جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ عجیب کیفیت بن گئی ہے۔ تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو میت پہ جو صابن استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کو ٹھیک ٹھاک صحیح سالم اتار لیا گیا ہے تو ان کا پہننا بھی جائز۔ میت کے جسم سے پانی کسی تولیے کے ساتھ صاف کیا گیا ہے تو اس تولیے کا استعمال کرنا بھی جائز، اور اگر میت کو عورت ہے اور اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اور اس کے کانوں سے بالیاں وغیرہ اتاری گئی ہیں تو ان کا استعمال کرنا بھی جائز، اور اگر وہ مرد ہے اور اس کے ہاتھ سے گھڑی اتاری گئی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ تھوڑی سی یہ تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں کہ میت کے جسم پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، گھڑی ہے یا عورت کی بالیاں ہیں، اس کی چوڑیاں ہیں، وہ تو اس کے ترکے میں سے شمار ہوتی ہیں، اس کے ورثاء کو ملیں گی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ خود استعمال کریں یا کسی اور کو دے دیں۔ لیکن یہ جو صابن، تولیہ اور میت کے لیے سامان خریدا جاتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے ترکے میں سے خریدا گیا ہے یا کسی اور نے خرید کے دیا ہے۔ اگر کسی اور نے خرید کے دیا ہے تو جو بچ گیا ہے وہ خرید کے دینے والے کو واپس کر دیا جائے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے استعمال کرے یا کسی غریب کو دے دے۔ اور اگر اس کے ترکے میں سے خریدا گیا ہے تو میت کی مالیت میں سے خریدا گیا ہے تو یہ اس کے ترکے میں شامل ہوگا، پھر تمام ورثاء کا اس میں حق ہوگا، اور تمام ورثاء اس کو تقسیم کرنے کے بعد خود استعمال کرنا چاہیں، جس کے حصے میں آئے تو استعمال کر سکتا ہے، کسی اور کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ عجیب روٹین چل پڑی ہے کہ میت کے گھر والے، اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، وہ اس کے استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ غریبوں کو صدقہ کرنا ہے تو اسے منع نہیں کیا جا رہا، ان چیزوں کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن میت کے نام پہ اگر صدقہ کرنا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ کوئی نئی چیزیں دے دے، وہ ان کو پیسے دے دے۔ یہ ذہن رکھ کے استعمال نہ کرنا کہ ان پہ کوئی اثر آ گیا ہوگا کسی جن کا، کسی بھوت کا، یا کوئی اس سے نفرت کر کے استعمال نہ کرنا، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ذہنیت بھی غلط ہے اور اس ذہنیت کو ختم کرنا چاہیے۔ جو چلا گیا ہے اس دنیا سے وہ بھی ہم میں رہنے والا ایک انسان تھا، اب اللہ نے بلا لیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ ہم میں سے بھی ہر انسان نے اس سفر کو جانا ہے۔